السلام علیکم، میں ہوں دین امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ آج ہمارا اسٹوڈیو بدل چکا ہے اور اس وقت ہم پاکستان کے ایک بہت ہی ریناؤنڈ سائنٹسٹ کے آفس میں موجود ہیں اور آپ جان چکے ہوں گے، ان کا مجھے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر سبی انور صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اور میں اس وقت لمس کی بلڈنگ میں ہوں، ان کے آفس میں ہوں، اور میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ ان سے اچھی چیزیں سیکھ لی جائیں۔ تو سر بہت شکریہ تختی آن لائن پر آنے کا، اور میں چاہتا ہوں کہ ویسے تو میں انٹروڈکشن کروانا چاہتا تھا، لیکن آپ اپنا انٹروڈکشن زیادہ اچھے طریقے سے بچوں کو کروا سکتے ہیں جو تختی آن لائن دیکھتے ہیں۔ سر السلام علیکم عدیل صاحب، بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ میرا نام محمد سبی انور ہے اور آپ سمجھ لیں مجھے پڑھانے کا بہت شوق ہے اور سائنس پڑھانے کا شوق ہے، اور سائنس کے اندر فزکس پڑھانے کا بہت شوق ہے۔ اور جب میں کلاس روم میں داخل ہوتا ہوں تو میرا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے، کیونکہ سامنے ایک دنیا ہے، ایک نامعلوم دنیا ہے اس کائنات کے بارے میں، جو چھوٹے سے ذرے سے لے کے جسے ہم ایٹم کہتے ہیں، بڑی بڑی کہکشاؤں تک، بڑے بڑے بلیک ہولز تک محیط ہے۔ اب اس کے بارے میں جاننا اور اس فکر کو آگے بچوں تک، طلباء تک منتقل کرنا، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہی ہماری خوشی، ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، اور یہی میرا اوڑھنا بچھونا آپ سمجھ لیں۔ نہیں، بہت شکریہ۔ اور میں تو دیکھتا ہوں سبی انور صاحب سے میری پہلی ملاقات ہے، کوشش کافی عرصے سے چل رہی تھی، لیکن میں نے جو ان کا کام دیکھا، اور آپ جانتے ہوں گے کہ لاہور سائنس میلہ، یہ نام تو ہر کسی نے سنا ہوگا اور اس وقت ہر گھر میں جا چکا ہے۔ تو اس کے پیچھے جو ذہن ہے، جو ہستی کا فرما ہے، وہ سبی انور صاحب کی ہے۔ اس لیے تو میں ان کا بہت بڑا فین ہوں، کیونکہ یہ بچوں کو بہت چیزیں سکھا رہے ہیں۔ سر، سائنس میلہ کے بارے میں یہ آئیڈیا کیسے آپ کے ذہن میں آیا، اور اب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں یہ کہاں تک جا رہا ہے، کتنا گرو کر رہا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ یہ جو خیال تھا، یہ میرے والد صاحب کا خیال تھا، مرحوم ڈاکٹر سعادت انور صدیقی کا، اور خوارزمی سائنس سوسائٹی جو اس کی منعقد کرتی ہے لاہور سائنس میلہ، عرصہ 25 سال سے کام کر رہی ہے۔ جو تختی کام کر رہا ہے بالکل بعین ہی اسی، شاید ان کے میدان مختلف ہوں، ان کے طرزۂ کار مختلف ہوں، لیکن بچوں کے اندر، اساتذہ کے اندر اور عوام الناس کے اندر سائنسی شعور اجاگر کرنا۔ اور ہمارا ایک جو خاص ہمارے جو کام ٹھہرا وہ یہ ہے کہ ہم سائنس کو کتابوں سے نکال کے ہاتھوں میں لے کے آتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، تختی کی طرح ہم اردو زبان اور مقامی زبانوں کا سہارا لیتے ہیں تاکہ سائنس کو عام فہم، سہل انداز میں اور دل نشین انداز میں، دلچسپ انداز میں عوام تک پھیلایا جائے۔ تیسرا، ہم تجربات اور ایکسپیریمنٹس اور مختلف ماڈلز کے ذریعے ہم، آپ یوں سمجھ لیں، ایک عارضی عجائب گھر بناتے ہیں لاہور سائنس میلے کے اندر۔ تو یہ لاہور سائنس میلہ ایک عارضی عجائب گھر ہے جس میں خوارزمی سائنس سوسائٹی اور ملک کے تقریباً 200 کے لگ بھگ مظاہرہ کار شامل ہوتے ہیں۔ اس میں جامعات بھی ہیں، اسکول بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، اس کے اندر بڑے بڑے ادارے ہیں، بین الاقوامی، قومی ادارے بھی شامل ہیں، بہت سی NGOs اس کے اندر آتی ہیں، STEM سے متعلق بہت سے ادارے شامل ہوتے ہیں، اور وہ اپنے اپنے عجائبات، اپنے اپنے تجربات، اپنے روبوٹس، اپنے مختلف ایکسپیریمنٹ جو بڑے نت نئے انداز میں لوگوں کے اندر دلچسپی کا سامان پیدا کر سکیں سائنس کے، وہ لے کے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کے اندر عام فہم زبان میں لیکچرز بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ لاہور سائنس میلہ دراصل آپ کو پتہ ہے پنجاب اور پاکستان میں میلہ تفریح کا ذریعہ ہے، اور ہم طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ میتھمیٹکس اور سائنس ایک خشک ایک چیز ہے، کتابوں میں بند ہے، اور اس کا عام دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم اس تعلق کو قائم کرنا چاہتے ہیں، سائنس، علم اور تفریح اور لوگوں کی عام زندگی کے ساتھ یہ تعلق استوار کرنا چاہتے ہیں۔ یہی لاہور سائنس میلے کا مقصد ہے، اور سب سے بڑی اس کے اندر ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ ہم سائنس کو ڈی کالونائز کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس کسی کی میراث نہیں ہے۔ ایک پنجابی، اردو، سندھی، بلوچی، پشتو بولنے والا شخص بھی سائنس پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے بھی یہ میدان اتنا ہی کھلا ہے۔ یہ ایک ڈیموکریٹک چیز ہے، سب کے لیے عام ہے، تو یہی سائنس میلے کا مقصد ہے۔ بالکل۔ تو اور میں تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا، بلکہ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے میری کافی ڈیٹیل میں بات ہو رہی تھی کہ اب آپ ذرا جنوبی پنجاب کی طرف بھی آئیں، اور جنوبی پنجاب میں لوگ بہت انتظار کر رہے ہیں کہ سائنس میلہ اور اس قسم کے جو جتنے بھی ایونٹس ہیں وہ وہاں پر منعقد کیے جائیں۔ تو میری تو سر آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ذرا تھوڑا سا ہماری طرف بھی دستِ شفقت وہ دیں، اور ہماری طرف بھی کوئی ایک ٹرپ ضرور رکھیں تاکہ وہاں پہ بھی لوگوں کو اس سائنس کا جو مزہ ہے نا یہ آئے۔
دیکھیں دست شفقت ہم نہیں کہہ رکھتے ہیں, جنوبی پنجاب سے تو شفقت اور تصوف اور جو بزرگی ہے وہ پھوٹتی ہے. آپ کا جو دیس ہے خواجہ فرید کا دیس ہے, ہم وہاں آئیں گے, ہم وہاں آپ کے بچوں کے ساتھ بات کریں گے, ان کو نئے انداز میں سائنس دلچسپ انداز میں پڑھانے کی کوشش کریں گے. اور اصل میں ہم وہ مواقع پیدا کرتے ہیں کہ وہ مومنٹس کریٹ کرتے ہیں کہ جس کے اندر اچانک کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ ٹیلیسکوپ سے, جس طرح آپ تختی کرواتا ہے, ٹیلیسکوپ سے کسی چاند کہ کسی حصے کو دیکھ لینا بچے کی زندگی بدل سکتا ہے. اسی طرح خوردبین سے کسی خلیے کو دیکھ لینا وہ بچے کی زندگی بدل سکتا ہے. بڑے بڑے نوبل انعام یافتہ جو سائنسدان ہیں وہ اپنی سائنس کی تحریک اور ترغیب کے لیے کوئی چھوٹا سا ایک واقعہ جو انہیں بچپن میں انہیں میسر ہوا وہ یاد کرتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے مواقع پیدا کرنا تختی کا کام ہے, خوارزمی سائنس سوسائٹی کا کام ہے. ہم ضرور آئیں گے آپ کے پاس. سر میں اپنے ویورز کے لیے جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا پوچھا جائے, تو لوگوں نے کوانٹم مکینکس کے بارے میں بہت سوال کیے. اب میں وہ سارے سوال تو نہیں کر سکتا, لیکن لوگوں کو بڑا شوق ہے کہ ہم کوانٹم مکینکس کی فیلڈ میں آگے جائیں اور ریسرچ کریں. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کیا کام ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب تو بہت زبردست کام کریں, لیکن وہ اپنے کام کے بارے میں اور یہاں پر ہمارے پاس جو فیسلٹیز ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ ہمارے پاس کس قسم کی لیبز ہیں اور ہم کس قسم کی ریسرچ کر رہے ہیں اس فیلڈ میں. ہاں, پہلے تو یہ ہے کہ کوانٹم مکینکس ایک بڑی خوبصورت چیز ہے اور یہ ہمارے عام فہم جو عام زندگی میں جو ہمیں فزکس نظر آتی ہے اس سے قدرے مختلف ہے. کیونکہ عام فہم زندگی میں ہمیں نان کوانٹم فزکس نظر آتی ہے کیونکہ ہمیں بڑی چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن جب ہم چھوٹی دنیا کا رخ کرتے ہیں, ایٹم کی سطح پر جاتے ہیں, مولیکیول کی سطح یا ایٹم کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہاں ایک تو چیزیں بہت تیز ہیں اور وہ اسپیڈ آف لائٹ کے قریب موو کرتی ہیں, جس طرح الیکٹران ایک ایٹم کے اندر بہت تیزی سے موو کرتا ہے. تو یہاں پہ ایک نئی فزکس کھڑی ہو جاتی ہے ہمارے سامنے, ہمارا مذاق اڑاتی ہے یا ہمیں دعوت نظارہ دیتی ہے, اس کو کوانٹم فزکس کہتے ہیں. تو کوانٹم فزکس کو دیکھنے کے لیے آپ کو بہت چھوٹی سطح پر جانا پڑے گا. اب روشنی ہے, اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں جنہیں ہم فوٹون کہتے ہیں. اگر آپ ایک فوٹون کو علیحدہ کر لیں تو اس فوٹون کو یا اس ضیائع کو دیکھنے کا جو علم ہے وہ کوانٹم مکینکس ہے. اگر ہم بہت سے الیکٹرانس کی بجائے صرف 1 2 5 10 الیکٹرانس تک اپنا احاطہ کر لیں, صرف وہیں تک اپنی محدود کر لیں اپنی اسٹڈی کو, تو اس وہاں کوانٹم فزکس نظر آتی ہے. تو چھوٹی دنیا کی جو فزکس ہے وہ کوانٹم فزکس کہلاتی ہے. اب پاکستان کے اندر ظاہر ہے یہ کام کرنا ذرا مشکل ہے کیونکہ ایک تو اس کے لیے ریسورسز درکار ہیں, لیکن ہم نے لمز میں کوشش کی ہے کہ اس کی ایک لیبارٹری ڈیولپ کی جائے. پاکستان کی ہم نے پہلی سنگل فوٹون کوانٹم مکینکس لیب ڈیولپ کی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے, جو فوٹونز کی مدد سے سنگل فوٹونز ایک کے بعد دوسرے فوٹون کے ذریعے سے ہم کوانٹم مکینکس اور کوانٹم کمپیوٹنگ کے مختلف ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ابھرتا ہوا میدان ہے. جس طرح 18ویں 17ویں صدی میں انقلاب آیا, صنعتی انقلاب آیا, اس نے دنیا کو یکسر بدل کے رکھ دیا. 20ویں صدی کے آغاز میں کوانٹم مکینکس کا پہلا انقلاب آیا. پھر 1940 1950 کے ارد گرد کمیونیکیشنز یا مواصلات کا انقلاب آیا شینن اور اس طرح کے انجینئرز کی مدد سے. اسی طرح اب آپ سمجھ لیں 2010 2020 میں یہ ایک کوانٹم مکینکس کا دوسرا انقلاب آ رہا ہے کہ اب جب پیغامات کی ترسیل کے لیے آپ کلاسیکل نہیں بلکہ کوانٹم مکینکس کا سہارا لیں گے. اب چاند اور زمین کے درمیان مواصلات کے لیے کوانٹم مکینکس کا سہارا لیں گے. سیٹلائٹس آپس میں کوانٹم مکینکس کے ذریعے بات کریں گی کیونکہ اس کے ذریعے آپ ایسے پیغامات کی ترسیل کر سکتے ہیں جنہیں کوئی چرانے والا چرا نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے بینکس, ہماری جو افواج ہیں, پوری دنیا کی جو افواج ہیں, وہ پھر انہیں اس کا سہارا لینا پڑے گا. ہمیں بھی لامحالہ یہ کرنا پڑے گا. اللہ کرے ہم یہ تو سیاست سے ذرا بالا ہو کے اپنے اس ملک کے مستقبل کے بارے میں سوچ سکیں. بالکل بالکل, بہت شکریہ سر. آخری سوال میرا یہ ہے کہ بلکہ آپ سے کافی زیادہ ڈسکشن ہوئی اور میں سامعین کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اتنی ہیلپ آفر کی, اتنی مدد آفر کی ہے کہ آپ جہاں جہاں پر جو چیزیں کر رہے ہیں تختی کے پلیٹ فارم سے, اس میں ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. اگر آپ گیم بنا رہے ہیں تو ہم اس میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں, یا اگر آپ اور بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. تو سر ایک تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا, کیونکہ آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں اور جو کام آپ کر سکتے ہیں نا وہ ہم اس طریقے سے ان چیزوں کو آگے لے کر نہیں چل سکتے. تو
ہمیں مدد کی ضرورت ہے اور ہمیں ایک فادرلی فگر کی ضرورت ہے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو یہ کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک دن ایک ایسا آئے گا کہ جب لوگ کہیں گے کہ جی ڈاکٹر سبی انور صاحب جو ہیں وہ فادرلی فگر ہیں, عمر سے تو نہیں لگتے, لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کے نیچے بہت سے اور ایسے اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ اوپر آئے اور انہوں نے آ کے بچوں میں اویئرنیس پہنچے. سر, تختی کے لیے کوئی آپ کا میسج اور تختی کے بارے میں ہم کس طریقے سے کلیبریٹ کر سکتے ہیں, اس پر میں آپ کی رائے چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ ہم آپ کی مدد نہیں, ہم آپ کے ساتھ شراکت کریں گے. دوسری بات, جو آپ کا پیغام ہے, یعنی شاید سامعین کو نظر آئے یا نہ آئے, لیکن جو نام ہے تختی, جب میں تختی سنتا ہوں تو مجھے لوح قلم یاد آتا ہے کیونکہ تختی دراصل ہماری جو آفرینش ہے, ہماری جو ابتدا ہے بحیثیت انسان, اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس علم کے بغیر, اس اقرا کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو تختی اس اقرا کا منصہ شہود ہے, یعنی وہ لکھی ہوئی چیز وہ تختی پہ آتی ہے. تو آپ نے جس انداز میں سائنس کو اور علم کو لوگوں تک پہنچایا ہے, ان کی زبان میں, ان کو دوست بنا کے, ان کو مروب نہیں کیا سائنس میں, بلکہ ان کو دعوت دی ہے کہ آپ سائنس, ٹیکنالوجی اور علم کے ذریعے آئیں. اور جس طرح آپ کا انداز گفتگو ہے, جو آپ کا اسلوب ہے, اور جن جگہوں پہ آپ پہنچتے ہیں, ظاہر ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ, ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ آپ لاکھوں شاید کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہے ہوں, لیکن جہاں جن مدارس میں آپ جاتے ہیں, جن اسکولوں میں آپ جاتے ہیں, جن دیہات کے بچوں کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں, دراصل 2.5-3 کروڑ بچے ہمارے ملک کے اسکول نہیں جا رہے, اور شہروں کے یا بڑے شہروں کے یا بڑے گاؤں کے یا کچھ اسکول ہیں جو بس اچھی تعلیم دے رہے ہیں, لیکن باقی جگہوں پہ بھی تو بارش برسنی ہے نا. بالکل. تو یہ تختی کی مدد سے عدیل امتیاز صاحب, آپ اور آپ کی ٹیم اور آپ کے رفقائے کار, اور میرے خیال میں قریبی رفقا چیف سپروائزر کی مدد سے آپ یہ پیغام پھیلا رہے ہیں. اللہ اس میں یہ کہہ سکتا ہوں برکت دے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. اور جو کیمرے کے پیچھے اس وقت جو میری زوجہ محترمہ ہے, یہ ڈرائیونگ فورس ہیں تختی کی. میں نے کبھی ان کا ذکر نہیں کیا, لیکن جتنی بھی میری چیزیں ہوتی ہے, میرا پلاننگ ہوتی ہے, میرا اکوپمنٹ ہوتا ہے, ایون اب تو یہ ریکارڈنگ بھی کر رہی ہیں, وائس ریکارڈنگ بھی کر رہی ہیں, لیکن وہ تختی کے پیچھے جو مائنڈ ہوتا ہے وہ ان کا ہے, اور یہ مجھے فورس کرتے ہیں کہ آج یہ کام کرنا ہے, آج یہ اسکیجول ہے, آپ یہ آج یہاں پر جانا ہے. تو اس لیے میں ان کو بھی کریڈٹ دینا چاہوں گا, بلکہ زیادہ کریڈٹ ان کو دینا چاہوں گا, کیونکہ اگر گھر میں سکون نہ ہو تو کوئی ایسا کام کر نہیں سکتا. تو سر بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. اور انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب کا ٹیکنیکل اور آپ کے جو سوال ہیں وہ بھی انشاءاللہ وہ انٹرویو ضرور کریں گے. لیکن آج کیونکہ پہلی ملاقات تھی اور ہمیں پہلی ملاقات میں بہت مزہ آیا, تو ہم نے سوچا کہ چھوٹی سی یہ گیدرنگ جو ہے آپ سے شیئر کی جائے. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.